بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل ایسٹرو پالیٹکس ود عاصم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور معروف ایسٹرولوجر پامسٹ ایم شہزاد خان صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی سر، ویلوگ کے آغاز میں سب سے پہلے میں درخواست کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب بھی کر دیں۔ سر، سوال میرا یہ ہے کہ خان صاحب کی جیل کی منتقلی کے بارے میں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو جیل سے منتقل بھی کر دیا جائے، تو ایک تو ہمارے دیکھنے والوں کو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ کیا آپ کو ایسا کچھ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کی جیل سے منتقلی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، دسمبر کے مہینے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بڑا حادثہ یا سانیہ رونما ہو سکتا ہے۔ آپ کو ستاروں کی چال سے کچھ نظر آ رہا ہے کہ دسمبر کا مہینے میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ اور آخر میں یہ بھی بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ جو کنفرنٹیشن ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے سیاست میں۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے ان کے قائدین کو، ان کی خان صاحب کی بہنوں کو ملنے کی ملاقات نہیں ہے، خان صاحب کی جو ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ریٹیلیشن یہ ہو سکتا ہے کہ اب کوئی احتجاجی تحریک نظر آ رہی ہے آپ کو دسمبر کے مہینے میں یا اپ کمنگ ڈیز میں؟ بسم اللہ۔ دیکھیں بیٹا، یہ ہے کہ پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ انہی دنوں میں آپ دیکھیے گا جنرل فیض حمید صاحب کو سزا آئے گی، اور جنرل فیض حمید جو ہیں نام کے اعتبار سے نا سیگیٹیریس کی، اور ڈیٹ آف برتھ ظاہر ہے ہو رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب نیم کے اعتبار سے ایریس کے ہیں اور ڈیٹ آف برتھ سے وہ لیبرا ہے۔ ہر شخص کے دو سٹار ہوتے ہیں اور نیم کو میں بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ نام سے پکارا جائے گا نا، آپ کو کسی سٹار سے یا ڈیٹ آف برتھ سے تو نہیں پکارا جائے گا۔ اب یہیں پہ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ 5 نومبر کو نا مریخ سیارہ جو ہے نا غروب ہو گیا تھا، اور 11 نومبر کو ہو گیا جوپیٹر غروب۔ اب ایک بیعت میں اور اہم کرنے لگا ہوں کہ 12 دسمبر کو وینس مشرق میں غروب ہو گئی ہے۔ ایک تو غروب ہوا ہے سیارہ مریخ، اور اوپر سے محبت کی دیوی بھی غروب ہو گئی ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے میں اس طرف آتا ہوں کہ کیا دسمبر کے مہینے میں کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے بڑی احتجاجی تحریک آنے لگی ہے؟ یہی میں نے کہہ دیا، محبت کی دیوی غروب، سیارہ مریخ غروب، مشتری ریٹروگریڈ۔ میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی بڑی تحریک آ جائے، کوئی ایسی بات۔ اور جناب یہ تو ٹائم ہی ایسا ہے کہ جس میں پی ٹی آئی برے طریقے سے پھنس چکی ہے، اور یہ جو ابھی آیا ہے کورٹ مارشل ابھی ہوا، اس کی کارروائی مکمل ہوئی، اس میں تو میں نے ایک بات بڑی شروع میں کر دی تھی کہ یہ جو سزا آئی ہے جنرل فیض حمید صاحب کو، یہ ایک آئی ابھی آنی ہے 9 مئی کی۔ اب تو معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اور گرفتار ہونے جائیں گے، تو میں نہیں دیکھ رہا، اب تو پی ٹی آئی اور زیادہ گھبراہٹ کا شکار رہے گی۔ خان صاحب کی بات نہیں کر رہا میں، پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ گھبراہٹ کا شکار رہے گی، اور یہ اس طرح مجھے کمزور پچ پہ دکھائی دے رہی ہے۔ اور ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ 11 مارچ تک جو کیا کہتے ہیں جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے، اور کیا کہتے ہیں 26 مارچ تک جو ہے وہ مریخ جو ہے غروب ہے، تو وہاں تک کافی مشکلات کا سامنا رہے گا پی ٹی آئی کو، ایسا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ آپ نے ایک سوال کیا جی کہ خان صاحب کیا منتقل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ بڑی اہم بات میں بتا دوں۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ سہیل افریدی صاحب لچک لے آئیں، لچک لائیں گے تو پھر کوئی راستے ہموار ہوں گے۔ 1/3 کے خانے کے مالک ہیں۔ یہ دور تو یہ دنیا چل ہی 1/12 پہ رہی ہے، اب 3 والا کام چلا گیا۔ لچک لائیں گے تو کچھ آسانیاں ہوں گی تو نہیں۔ اب سہیل افریدی صاحب لچک لائیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دوسری جیسے سی ٹی ڈی کی ہم بات کریں، کاؤنٹر ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، اس میں انہوں نے پروموٹ بھی ان کو کیا، اور کیونکہ سرکار چاہ رہی ہے کہ دہشت گردی ختم ہو، دہشت گردی کا جو ناسور ہے یہ ختم ہو، کے پی کے سے بھی تو انہوں نے کیا اور لچک دکھائی ہے۔ یہاں تک تو چلو یہ بات ٹھیک ہے۔ اب کیا خان صاحب سوال کی طرف آ رہے ہیں کہ منتقل ہو سکتے ہیں؟ میں یہی کہنے لگا ہوں کہ
دھرنے دیے اگر اڈیالہ کے باہر اور مزید، تو خان صاحب بالکل جناب، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ جو ہے نا 20 دسمبر کو جو وینس ہے نا، وہ جا رہا ہے سیکٹیریس میں، اور پھر مرکری جو ہے وہ 29 دسمبر کو بھی مرکری بھی غروب ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ وینس بھی غروب، مرکری بھی غروب ہونے جا رہی ہے، مریخ بھی غروب ہونے جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تھوڑے سے دھرنے اور دینے دیجیے تو خان صاحب کو کسی بھی پنجاب کی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ بھی یاد رکھنا، اٹک میں ڈالا جا سکتا ہے، الف سے ہیں عمران خان صاحب، الف عین لام یہ سے ہیں، مریخ کے مالک ہیں، اٹک میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد میں کوئی الف سے ہی جیل ہو، اسلام آباد میں بھی ہو جائے، لیکن حکومت کے بعد بڑے اختیار ہوتے ہیں، وہ اسلام آباد میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ ادروائز کوٹ لکھپت جیل میں نہیں آ رہے، مچھ جیل میں نہیں جا رہے، ساہیوال میں آپشن میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ساہیوال، کیونکہ شنی ہے، اور شنی جو ہے وہ 28 نومبر کو سیدھی ہوئی ہے۔ یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے، پی ٹی آئی کو میں سمجھتا ہوں بالکل فرنٹ فٹ پہ نہیں آنا چاہیے، مفاہمت کی سیاست کریں اور نکلیں، کوئی راستہ نکالیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا کہتے ہیں مفاہمت نہیں چاہ رہی، مفاہمت چاہتی، لیکن راستہ نکالنا پڑے گا۔ یہ تحریکوں سے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے، کیونکہ جناب یہ سیارے تو اس وقت مجھے بڑے ڈینجرس زون میں دکھائی دے رہے ہیں، میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں۔ دوسری چیز جو ہے کہ دسمبر میں کوئی بڑا حادثہ اللہ نہ کرے دنیا میں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک بات میں بتا دوں کہ ہو سکتا ہے، کوئی ارتھ کویک وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اور جہاز وغیرہ بھی گر سکتا ہے، کچھ ایسا دنیا میں ہو سکتا ہے۔ ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں۔ یہ جو ہے نا 2025، اس کا جو لاسٹ ڈے ہے نا، وہ جو تاریخ ہے وہ 31 دسمبر ہے۔ اب 31 دسمبر کو جو چاند ہے وہ ہے جناب سیکنڈ ہاؤس میں، یعنی کہ کمر در سور۔ چندر جو ہے وہ برق راشی میں ہوگا، مون ٹورس میں۔ جو یہ دن ہے نا، اس میں بڑا ہی ان کے اہم کام ہوں گے، خوشیوں کے لیے ہوتے ہیں دنیا کے لیے۔ اور ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ جو نیکسٹ ایئر آ رہا ہے 2026، 1 جنوری کو بھی چاند جو ہے وہ آپ کو ٹورس میں ملے گا، یعنی کہ سال کے آخری دن بھی کمر در سور ہے، اور سال کا 2026 کا پہلا دن کا جو آغاز ہے وہ کمر در سور سے۔ کہنے کا مطلب یہ سال 2025 جاتے جاتے آخری 31 دسمبر کو خوشی دے جائے گا، اور 1 جنوری کو جو پہلا دن سٹارٹ کریں گے نئے سال کا، وہ خوشیوں کی نوید لے کے آئے گا۔ مجھے کچھ ایسا بھی دکھائی دیتا ہے۔ جاتے جاتے 2026 کی چھوٹی سی باتیں 2-3 کر جاتا ہوں۔ کاروبار چلیں گے دنیا میں، اور یہ جو دھات وغیرہ ہیں، گولڈ وغیرہ، یہ مہنگے ہوں گے۔ اناج غلہ میں زیادہ بہتر دیکھ رہا ہوں۔ باقی خدائی آفات الگ چیز ہے، اور کوئی وائرس بھی آ سکتا ہے، اللہ خیر کرے۔ جی بالکل ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، یہاں ہمارے ویلاگ کا وقت ختم ہوا۔ مجھے اور احمد شہزاد خان صاحب کو دیں اجازت۔ آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے، مسکرائیں، پیار بانٹیں، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔